بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، ہمارا آج کا ٹاپک ہے نماز کی ادائیگی کے لیے طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت۔ شریعت اسلامیہ نے پاکی اور طہارت کے جو طریقے سکھائے ہیں اور جن احکامات کی تعلیم دی ہے ان کے مطابق عام حالات میں جسم اور لباس کو اچھی طرح پاک اور صاف رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح جب آپ اللہ وحدہ لا شریک کے حضور حاضری دے رہے ہوں یعنی نماز پڑھ رہے ہوں تو بدرجہ اولا آپ کا لباس پاک اور صاف ہونا چاہیے، آپ کا بدن پاک اور صاف ہونا چاہیے۔ اسی حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے اٹھو تو چاہیے کہ اپنے منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سر کا مسح کر لو، پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو خوب اچھی طرح پاکی حاصل کر لو۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 4 میں ہے، اور اپنے لباس کو خوب اچھی طرح پاک صاف رکھو۔ تو دیکھیے جب ہم عام طور پر لوگوں سے میل ملاقات کے لیے اچھا لباس پہنتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں اگلے کے ساتھ بڑے وقار سے، بڑی متانت سے، بڑے ہی اعلیٰ اقدار کے ساتھ ملنا چاہیے، تو رب وحدہ لا شریک کی ذات اقدس تو خالق کائنات ہے، تو جب اس کے دربار میں حاضری ہو اور اس کے حضور سربسجود ہونا ہو تو پھر ضروری ہے کہ ہمارا بدن، ہمارا لباس، ہمارے خیالات سب کچھ پاک ہو۔ تو اس لیے جب بھی نماز کی ادائیگی کے لیے آپ اٹھیں تو غور کیجئے کہیں آپ کا بدن، آپ کا لباس ناپاک تو نہیں ہے، گندا تو نہیں ہے۔ اپنی حد تک ممکن کوشش کیجئے کہ صاف ستھرا لباس پہنیے، پاکی تو بہرحال ہر حال میں ضروری ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجئے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔